آج کے اس درس میں ہم ایک ضروری تنبیہ جو قادیانی یہاں سب سے بڑی عیاری سے اور ہوشیاری سے کام لیتے ہیں اور دعوت ایک خاص قسم کی نبوت کا کرتے ہیں، تو اس کے متعلق اس درس میں ہم بات کریں گے۔ قادیانیوں کی سب سے بڑی عیاری یہ ہے، اس کی مکاری عیاری یہ ہے کہ دعوت تو اس خاص قسم کی نبوت کا ہے، لیکن وہ عام موضوع اجرائے نبوت رکھ کر بات شروع کر دیتے ہیں، یعنی عام موضوع پر نبوت کے جاری ہونے پر بات شروع کر دیتے ہیں اور ایسے عام دلائل پیش کرتے ہیں جو ان کے خاص دعوے کے مطابق نہیں ہوتے، یعنی جو دعویٰ وہ پیش کرتے ہیں اپنے دعوے کے مطابق ایک خاص دلیل پیش نہیں کر سکتے، عام دلائل لاتے ہیں، بلکہ وہ دلائل ان کے اپنے مسلمات کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جو ان کے تسلیم شدہ باتیں ہیں ان کے بھی وہ خلاف ہیں، وہ دلیل ان کی بھی خلاف ہوتی ہے۔ تو اکثر اوقات مرزائی امکان نبوت کی بات چھیڑ دیتے ہیں، یعنی اجرائے نبوت کی بجائے امکان نبوت کی بات چھیڑ دیتے ہیں، اور یہاں امکان کی بحث نہیں، وقوع کی بحث ہے۔ اگر وہ امکان کی بحث چھیڑ دیں، امکان نبوت کی بحث چھیڑ دے تو قادیانیوں کے سامنے آپ نے پھر تریاق القلوب ان کی ایک کتاب ہے، ان کی درج ذیل عبارت پیش کریں، یعنی جب وہ آپ سے اجرائے نبوت کی بجائے امکان نبوت پر بحث چھیڑنا چاہیں اور بحث کرنا شروع کر دے تو آپ نے ان کے سامنے ان کی کتاب ہے تریاق القلوب، ان کی درج ذیل عبارت پیش کرنا ہے، اور یہ موجود ہے تریاق القلوب صفحہ نمبر 67 یعنی 67، اور روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 279 اور 280 ان پر یہ عبارت موجود ہے، اور آپ نے امکان نبوت کی بات جب بھی وہ شروع کرے تو آپ نے ان کے سامنے تریاق القلوب کی عبارت کھولنا ہے کتاب میں، ان کے سامنے پڑھنا ہے۔ وہ عبارت یہ ہے، مثلا ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی بنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ وہ 2 وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پاخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے، یعنی ان کے گٹروں کو صاف کرتا ہے، اور 1-2 دفعہ چوری میں بھی یہ شخص پکڑا گیا ہے، اور چند دفعہ اس شخص نے زنا بھی کیا ہو اور اس میں گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہو، اور چند سال جیل خانہ میں بھی قید رہ چکا ہے، اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں، اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ سے ایسی ہی نجس کام میں بیکار کام میں مشغول رہی ہیں، اور سب مردار کھاتے ہیں اور گوہ یعنی پاخانہ اٹھاتے ہیں۔ اب خدا کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، یعنی ان سارے گندے کاموں کو، کفر کو چھوڑ دے اور مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ وہ نبی اور رسول بھی بن جائے اور اسی گاؤں کے شریف لوگوں کی طرف دعوت کا پیغام لے کر آوے
اور کہے کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا خدا اسے جہنم میں ڈالے گا، لیکن باوجود اس امکان کے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کبھی خدا نے ایسا نہیں کیا۔ جب یہ عبارت آپ پڑھیں گے نا قادیانیوں کے سامنے تو ساری عبارت پڑھ دیں، ساری، آپ نے آدھا نہیں پڑھنا، کیونکہ توڑی عبارت پڑھنے کے بعد آپ سے فوراً مرزائی کہیں گے کہ آگے پڑھو، اور مجمع پر برا اثر یہ مجمع پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ یعنی جب آپ تریاق القلوب کی عبارت قادیانی اور مرزائیوں کے سامنے پڑھیں گے تو فوراً قادیانی کہے گا کہ بھائی اس عبارت کو چھوڑ دو، آگے پڑھو، یہ مجمع پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ جتنے کام اس عبارت کے اندر ذکر ہے یہ سارا مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کرتا تھا، یعنی زنا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، چوری کرتا تھا، اور ایک بد کردار انسان تھا، بد کردار انسان تھا۔ لہذا یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ، تو اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھلے گی، تو ظاہری بات ہے قادیانی اس حقیقت کو کھولنے نہیں دیتے، ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ اس کو نبی اور شریف انسان کے طور پر ثابت کرتے ہیں، حالانکہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کے اندر شرافت کا ایک رمق بھی نہیں تھا، ایک عادت بھی شرافت کی نہیں تھی، ایک طریقہ بھی شرافت کو اس کو نہیں آتا تھا، یہ انتہائی غلیظ اور گندا انسان تھا۔ لہذا قادیانی پھر آپ سے کہیں گے کہ بھائی اس عبارت کو مت پڑھیں اور آگے پڑھو، یعنی آگے کتاب کو پڑھو، اس کو مت پڑھو، لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں، قادیانیوں کے سامنے یہ سارا عبارت پڑھنا ہے۔ یہاں پر یہ واقعہ بھی بلوز خاطر رہے کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوا ہے، زمانہ جاہلیت میں تجارتی سفر پر روم گئے تھے، روم ایک بہت بڑا سلطنت تھا اس زمانے میں، اور اس کے بادشاہ ہرقل، تو قیصر روم نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر سوال پوچھے تھے، جن میں سے ایک سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بھی تھا۔ یعنی ہرقل نے بہت سے سوالات ابو سفیان سے پوچھے تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں دشمن ہونے کے باوجود بھی، اس زمانے میں وہ کافر تھا، کافر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے صحیح جوابات دیے تھے۔ تو ایک سوال ان میں سے ہرقل نے، قیصر روم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق پوچھا تھا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا انہوں نے جواب دیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مرتبہ، اعلی شریف اور اعلی وقار و مرتبہ رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جب یہ جواب سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تمام عرب میں سب سے اعلی خاندان ہے، تو قیصر روم نے اس پر یہ تبصرہ کیا اور کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام تمام کے تمام، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام عالی النسب قوموں سے ہی مبعوث کیے جاتے ہیں، یعنی جتنا اعلیٰ خاندان ہو، سب سے اعلیٰ خاندان اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ہر نبی اس اعلیٰ خاندان میں بیچتے ہیں جس کا نسل اور خاندان اعلیٰ ہوتا ہے، جس کی شرافت ساری علاقے اور اس زمانے میں لوگوں میں مشہور ہوتی ہے۔ اور یہ بات موجود ہے حدیث صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 4۔
اس پر یہ موجود ہے. یہ صفحہ نمبر کیا ہے پتہ نہیں، لیکن صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے جلد نمبر 1 میں. لہذا معلوم ہوا کہ نبی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا خاندان اور نسب اعلیٰ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر نبی پیدائش سے لے کر جوانی تک اور پھر جوانی سے نبوت ملنے تک اس کی سیرت مبارکہ ہر قسم کی بد اخلاقی، ہر قسم کی گندے اعمال سے پاک ہوتے ہیں، مکمل اور صادق الامین ہوتے ہیں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت ملنے سے پہلے مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ صادق الامین لقب دیا تھا. تو مطلب یہ کہ ہر نبی اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ نبوت کے منصب ملنے سے پہلے بھی کیا ہوتے ہیں؟ صادق الامین ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. اس کی سیرت مبارکہ صاف شفاف ہوتی ہے. اور نبوت ملنے کے بعد بھی موت تک اتنے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں. لیکن جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھتے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، اس کی کوئی اچھے اخلاق نہیں تھی. وہ گالیاں بکتا تھا، بری باتیں کرتا تھا، گندی باتیں زبان سے نکالتا تھا، اور اس کی کتابیں اس کی گندی زبان سے، اس کی گندی الفاظ سے اور اس کی کفر کی باتوں سے بری ہوئی ہے، جھوٹ سے بری ہوئی ہے. اور دوسری بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی شراب پیتا تھا، ٹانگ وائن شراب پیتا تھا، باقاعدہ آرڈر کرتا تھا. اور تیسری بات یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون زنا کرتا تھا، زانی تھا، شرابی تھا، زانی تھا، چوری کرتا تھا، دادا کے پنشن چرائے تھے. تو معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ ایک شریف انسان بھی نہیں تھا. نبی تو چھوڑے بلکہ ایک شریف انسان بھی نہیں تھا، دنیا کا گندہ ترین انسان تھا، کافر تھا، اور اسلام سے اور مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. لہذا مرزا غلام قادیانی کافر تھا، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.